اگر پھر بھی نہ ٹلیں تو پھر ان کو لال پیلی آنکھیں بھی دکھاتا ہے. وہ کہتے ہیں میں نمازیں پڑھ کے جنت میں چلا جاؤں گا. بڈھے ماں باپ ناراض ہو گئے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اگر بڈھے ماں باپ ناراض ہے تو میں روزے رکھ کے حجیں کر کے زیارتیں کر کے بخشا جاؤں گا، کیا فرق پڑ جائے گا؟ اگر وہ ماں باپ کے ساتھ اس کے معاملات صحیح نہیں تو قرآن کہتے اگر تیرے ماں باپ کافر بھی ہیں تو صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیاوی طور پر ان کے ساتھ مروت کا سلوک کر، شریفانہ سلوک کر، ان کو راضی رکھنے کی کوشش کر. اگر وہ تجھ پر ظلم بھی کریں، تجھے ماریں، تجھے پیٹیں، تجھے گالیاں دیں تو لا تقل لہما اف، وہ تم پر ظلم بھی کرے تو زبان سے اف بھی نہ کر، بلکہ کیا کہے رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر اس طرح رحم و کرم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں میرے ساتھ برتاؤ برتا ہے. الغرض خالق فرماتے ماں باپ تم پر ظلم بھی کرے، زیادتی بھی کرے تو تمہیں اف کہنے کا بھی کوئی جواز نہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ ہو جائیں ناراض کہ اولاد کو کر دیں آپ، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں یقال للعاق اعمل ما شئت فانی لا اغفرک ابدا. اے ماں باپ کا راندہ بارگاہ، اے ماں باپ کا نافرمان، جس قدر دل چاہتے میری عبادت کر لے، جس قدر جی چاہتے میری عبادت و سعادت حاصل کر لے، لیکن اگر تیرے ماں باپ راضی نہیں تو میری وسیع و عریض جنت میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں. چلو جی آگے بڑھو. ایک معاملات کی بات ہو رہی ہے، ایک بندہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتے، حجیں کرتے، زیارتیں کرتا ہے کہ باہر لوگوں کے ساتھ ماشاءاللہ بڑے اخلاق سے پیش آتا ہے، اخلاق کا مجسمہ ہے، اتنا حلیم اور بردبار کہ کوئی گالی بھی دے دے تو ہنس کے ٹال دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. لیکن سارے دن کا غصہ جب گھر میں دہلیز میں قدم رکھے تو پھر تھانے دار بن جاتا ہے. جب بچے اس کا موڈ دیکھتے ہیں کہ آج بابے کا چہرہ جو ہے کہ آنکھوں کا رنگ بدلا ہوا ہے، لال پیلا ہے، بیوی دیکھتی ہے تو بچے بیچارے چارپائیوں کے نیچے چھپتے پھرتے ہیں کہ بیوی دعا کرتی ہے یا اللہ جلتے جلال تو، آئی بلا نو ٹال تو. اگر ایسا ہے تو جو گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اس کو بھی فشار قبر کے لیے تیار رہنا چاہیے. وہ پیغمبر اسلام کا اچھا پیروکار کہلانے کا حقدار نہیں ہے. پیغمبر فرماتے ہیں خیرکم خیر لأہلہ، تم میری امت کے جتنے لوگ ہو تم سب سے بہتر بندہ وہ ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. وَأَنَا أَحْسَنُكُمْ، اور اس معاملے میں تم سے سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. لہذا اگر بیوی بچوں کے ساتھ آدمی کا اخلاق اچھا نہیں ہے، برتاؤ اچھا نہیں ہے، بات بات پہ لڑائی اور جھگڑا، روٹی ٹائم پہ کیوں نہیں پکی، کپڑے وقت پہ استری کیوں نہیں ہوئے، بسترا کیوں نہیں بنایا گیا، یہ کام کیوں نہیں کیا گیا، آج روٹی کچی کیوں ہے، چائے زیادہ پکی کیوں ہے، چائے میرا زیادہ کیوں ہے، چائے نمک تھوڑا کیوں ہے، بار بار بات بات پہ لڑائی، یہ بات بات پہ مار کٹائی، تو پھر یاد رکھو ایک واقعہ ہمارے لیے درس عبرت ہے، اور وہ واقعہ ہے سعد ابن معاذ کا، جو پیغمبر کا نیکوکار صحابی تھا، پرہیزگار صحابی تھا. جوان مرگ ہو گیا، اتنا مقدس تھا کہ غسل پیغمبر نے پاس کھڑے ہو کے دلوایا. جنازہ اٹھا تو پیغمبر نے چاروں طرف سے کاندھا بھی دیا، نماز جنازہ بھی بار بار پیغمبر اکرم نے خود پڑھائی، پھر قبر میں اتارنے میں بھی مدد فرمائی. جب سب کچھ ہو چکا تو اس کی بوڑھی ماں نے کہا بیٹا صاحب تجھے جنت مبارک، رحمت للعالمین کے تیور بدل گئے. او بوڑھی تجھے کیا پتا کہ تیرا بیٹا جنت کے مزے لوٹ رہا ہے، تیرے بیٹے کو تو پچارے قبر ہو رہا ہے. اصول کافی میں یہ واقعہ موجود ہے، ہمارے مذہب کی سب سے زیادہ مستند کتاب ہے. لوگوں کے نئے پاؤں سے نیچے سے زمین نکل گئی. یا رسول اللہ
اتنا بڑا نیکوکار، اتنا بڑا پرہیزگار، اتنا بڑا شب زندہ دار، روزہ دار، اس کو فشار قبر ہو رہا ہے؟ جناب نے فرمایا بالکل اسی کو ہو رہا ہے۔ اب لوگ اور زیادہ حیران ہوئے، کیوں؟ سوال کیا کیوں؟ وجہ؟ فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو، وہ نیکوکار تھا، نماز گزار تھا، تہجد گزار تھا، روزہ دار تھا، پرہیزگار تھا، پر جس وجہ سے اس کو فشار قبر ہو رہا ہے، کانا سیء الخلق کے بے اپنے بیوی بچوں سے بدسلوکی کیا کرتا تھا۔ اس موقع پہ آپ کا چپ کر جانا کوئی معنی رکھتا ہے؟ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیونکہ کہتے ہیں نا گھر 100 میل سے نظر آ جاتا ہے، میں تو کہتا ہوں لاکھوں میلوں سے نظر آ جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر جی۔ الغرض برادری، اور برادری آپ کو پتہ ہے شریک برادری کیسی ہوتی ہے۔ آدمی بھوکا ہو تو وہ کھلا نہیں سکتے، کہ اگر کمائی کر کے محنت کر کے روٹی اچھی کھاتا ہو تو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ ایک آدمی دو دوست اکٹھے ہوئے کچھ عرصے کے بعد، باتوں باتوں میں جناب شریک برادری کا جب ذکر آ گیا، ایک صاحب نے دفتر کھول دیا کہ میری شریک برادری والے بڑے برے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، جو وہ شکوہ کر سکتا تھا سارا کر کر کے جب تھک گیا تو پھر دوسرے دوست سے پوچھا تمہارے شریک بھائی کیسے ہیں؟ اس نے کہا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ شریک اور پھر اچھے؟ اگر شریک اچھے ہوتے تو اللہ اپنے پیدا نہ کرتا؟ اپنا شریک بنایا کوئی نہیں کہ نہ وہ کوئی، اگر کوئی شریک بنائے تو اس پر اتنا غضبناک ہوتا ہے، کہتے ہیں میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ شرک وہ جرم ہے، اگر کوئی شرک کرے گا اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اپنا شریک بنایا کوئی نہیں کہ ہمیں شریکوں کے بغیر چھوڑا نہیں، کہ پھر ہماری فطرت کا بھی تقاضا ہے کہ اگر شریک دوسرے آدمی اگر کوئی پتھر بھی مارے تو ہم برداشت کر لیتے ہیں، برادری والا گلاب کا پھول بھی اگر پھینک دے وہ برداشت نہیں کر سکتے، غیروں کی گالیاں بھی کھا لیتے ہیں، اپنے شریک برادری والے کی ہوں کا بھی دھوں نکال دیتے ہیں۔ لہذا شریک برادری کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بہت بڑا مشکل کام ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ شریعت کہتی ہے جو تمہیں محروم کرے برادری کا بندہ تم اس کو عطا کرو، جو تمہاری توہین کرے تم اس کا اکرام کرو، جو تمہیں گالیاں دے تم اس کو دعا کرو۔ بڑا امتحان ہے۔ ہمارا وہ بیمار ہوا، ہم نے مزاج پرسی کی، اس کا کوئی مر گیا، ہم نے جا کے تعزیت کی، ہم بیمار ہوئے، اس نے پوچھا نہیں، ہمارا کوئی بچہ مر گیا، اس نے فاتحہ پڑھا نہیں، نفس ہمارا کہتے اس کا سارا گھر برباد ہو جائے میرا جوتا بھی ادھر نہیں جائے گا، لیکن شریعت کہتی ہے نہ، اس نے کی برائی پھر تو نے کی جواب میں برائی، اگر وہ برا ہے تو تجھ اور اس میں فرق کیا رہ جائے گا؟ بخش دو گر خطا کرے کوئی، نہ کہو گر برا کہے کوئی، اگر وہ تمہارے اس نے تمہیں محروم کیا، اگر وہ کل کلاں تمہارے دروازے پہ آ جائے، تیری شرافت کا یہ تقاضا نہیں کہ تو اس کو یاد دلا کہ کل میں گیا تھا تو نے مجھے خالی لوٹایا تھا، کس منہ سے آیا ہے؟ نہیں، اس کا کام بھی کر، خالق کا شکریہ بھی ادا کر، اس نے تیرے مخالف کو مجبور کر کے تیرے دروازے پہ لایا ہے۔ کل اس کا کوئی بچہ فوت ہو گیا تھا، تو گیا تھا، وہ آج نہیں آیا، تو پھر تو اگر کہے کہ جب اس کے مر جائیں گے میں بھی نہیں جاؤں گا، پھر فرق نہیں رہ جائے گا، وہ نہیں آیا تو چلا جا، اس نے نہیں دیا تو عطا کر، اس نے مجمع میں بیٹھ کے تیری توہین کا جملہ کہا تھا تو بیٹھ کے اس کی تعریف کر، کبھی تو سوچے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور جواب میں تو کیا کر رہا ہے۔
ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ دنیا ظلم کرتی تھی، یہ مظلوم وہ ظلم کر کر کے تھک جاتے تھے، یہ ظلم سہتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، دنیا والے بغا کرتے تھے، محمد والے محمد وفا کرتے تھے، وہ جو ظلم و جور کر کر کے تھک جاتے تھے، یہ دعائیں خیر کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے۔ رب دے قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ ہماری قوم کو ہدایت کر دے، یہ بیچارے جانتے جو نہیں ہیں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ ایک بہت بڑی میں نے سخت حدیث پڑھی ہے، کتاب الاثنا عشریہ فی المواعظ الادبیہ، ایران کی چھپی ہوئی ہے، 6 صدی کے عالم نے لکھی ہے۔ اس کے اندر معصومین کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ جس قدر چاہے نمازیں پڑھے، جس قدر چاہے روزے رکھے، جس قدر چاہے حج و زکات ادا کرے، جس قدر چاہے نیک عمل کرے، اگر برادری کے ساتھ وہ قطع رحمی کرتا ہے، برادری والوں کے ساتھ وہ صلہ رحمی نہیں کرتا، تو قاطع اور رحم آدمی کے دل و دماغ میں جنت کی خوشبو کے پہنچنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ حدیث ہم نے علی کے منکروں کے بارے میں پڑھی تھی کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومہ ثم قضى وكان له ذهبا انفقه في سبيل الله ثم قتل بين الصفا ثم مد في عمره حتى يحج الف حجة على قدميه ثم قتل بين الصفا والمروة مظلوما ثم ان لم يوالك يا علی لم يشم رایت الجنت ولم يدخلها۔ اگر کوئی بندہ عبادت گزار اتنی مدت تک اللہ کی کرے عبادت جتنی مدت تک حضرت نوح نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی، یعنی 950 سال، پھر کوئی عہد کے برابر اس کے پاس سونے کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں جنہیں بلا دریغ اللہ کی راہ میں غریبوں، محتاجوں، مسکینوں، یتیموں میں بانٹ دے، پھر اللہ اس کو لمبی عمر اتنی عطا فرمائے کہ پیادہ چل کے 1000 حج بیت اللہ بھی بجا لائے، پھر اس کی سعادت اور عبادت کا یہ عالم ہو کہ صفا و مروہ کی 2 مقدس پہاڑیوں کے درمیان سعی کرتا ہوا، گناہ بخشواتا ہوا، جنت مانگتا ہوا، بے ظلم و جور سے شہید بھی کر دیا جائے۔ لیکن دنیا والوں سنو، اگر اس کے ہاتھ میں اور اس کے دل و دماغ میں علی بلی کی ولایت والا چراغ نہیں ہے تو جنت میں داخل ہونا تو بڑی بات، اس منکر ولایت علی کے ناک میں جنت کی خوشبو کے پہنچنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ حضرت پیغمبر اسلام نے علی علیہ السلام کے حق میں کہا تھا، اور آل محمد نے قاطع الرحم کے بارے میں یہ کہا ہے جو برادری سے قطع رحمی کرے گا، نہ سلام، نہ کلام، نہ کوئی خوشی، نہ کوئی غم، نہ کوئی آنا، نہ کوئی جانا، نہ کوئی مرنا، نہ کوئی پڑنا، جو برادری سے قطع رحمی کرے گا اس کے ناک میں جنت کی خوشبو نہیں جائے گی۔ اور صادق آل محمد کا فرمان موجود ہے، فرمایا تم ایک بات کی مجھے ضمانت دے دو اور 6 باتوں کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ لوگوں نے پوچھا مولا آپ کس چیز کی ضمانت لینا چاہتے ہیں؟ فرمایا مجھے ضمانت دے دو کہ اپنی برادری کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، برادری بھی ہماری کہ اچھا سلوک بھی ہم نے کرنا ہے۔ بظاہر امام کو کیا فائدہ، ان کا ذاتی مفاد تو کوئی نہیں، فرمایا ضمانت دے دو اپنی برادری کے ساتھ اچھا برتاؤ برتو گے، میں تمہیں 6 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ عرض کیا مولا؟ فرمایا وہ 6 ضمانتیں آپ کون سی دیتے ہیں؟ فرمایا میں ضامن ہوں اللہ تمہاری عمر دراز کرے گا۔ دوسری ضمانت میں ضامن ہوں اللہ تمہاری روزی وسیع کرے گا۔ تیسری ضمانت فرمایا اللہ تمہاری موت آسان کرے گا۔ چوتھی ضمانت تمہیں فشار قبر سے محفوظ رکھے گا۔ 5ویں ضمانت فرمایا شدائد برزخ، شدائد قیامت سے محفوظ رکھے گا۔ اور 6ٹھی ضمانت یہ ہے کہ تم صلہ رحمی کرو، اللہ تمہیں جاگیر جنت کا پٹا عطا فرمائے گا۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، بڑے کام نیکیوں کے کرتا ہے، حج زیارتیں سب اس کے نام اعمال میں درج ہیں، پر پڑوسیوں کے لیے زہر ہلا ہے۔ آج اس سے لڑائی کہ تیرے بچے نے میرے بچے کو تھپڑ مارا، میں تجھے دیکھ لوں گا، گالیوں کی بچھاڑ۔ کبھی اس سے لڑائی تیری بیوی نے میری بیوی کو برا بھلا کہا ہے، میں تجھے ٹکر لوں گا۔ کبھی اس سے لڑائی کہ تیرے نوکر نے میرے نوکر کے سامنے یہ کہا ہے، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ لہذا وہ ہے تو بڑا نیک، لیکن پڑوسی اس کے فتنہ و شر سے محفوظ نہیں۔ پیغمبر فرماتے ما آمن ابی من لم یامن جارہ بوائقہ، جس کے ظلم و جور سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں، وہ میرا مومن ہونے کا دعویٰ کرنے کا حقدار نہیں ہے۔ ہم نے مرغے پکائے، چرگے پکائے، حلوہ پکایا، جلوہ پکایا، اور جو کوئی ہو سکتا تھا کھایا، بچوں کو کھلایا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی کہ رات خراٹے لینے میں بسر کر دی کہ پڑوسیوں کے گھر جو ہے وہ ہانڈی پکی ہی نہیں، چولہے پہ چڑھی ہی نہیں، ان کے بچے بھوکے بلک رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں رحمت للعالمین کا ارشاد کہ من بات جب شب آنن وجارہ جائے، جو بندہ پیٹ بھر کے روٹی کھا لے تو اس کے اڑوس پڑوس میں کوئی بھوکا آدمی بلک رہا ہو، وہ پلے باندھ لے، جو چاہے وہ دعوے کرے، وہ میرا مسلمان کہلانے کا روادار نہیں ہے۔ کیونکہ جس کے دل میں ہمدردی خلائق نہیں، جس کے دل میں غریبوں مسکینوں کے لیے کوئی ہمدردی کا جذبہ نہیں، وہ میرا مسلمان کہلانے کا روادار نہیں۔ صادق آل محمد نے یہاں تک فرمایا کہ من اصبح فلم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جو صبح سویرے جاگے اور آنکھیں ملتے ہی، اس کو اٹھتے ہی انگڑائیاں لیتے ہوئے بھی مسلمانوں کی بھلائی کا اگر اس کے دل میں کوئی پروگرام نہیں کہ میں نے مسلمانوں کو یہ فائدہ پہنچانا ہے، فلانے کے مفاد کے لیے یہ کام کرنا ہے، فلانے کو یہ فائدہ پہنچانا ہے، اگر اس کے دل میں مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کا کوئی پروگرام نہیں تو پلے باندھ لے کہ وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر، کہ جو صبح جاگے تو بھی پروگرام بناتا ہوا کہ کیسے فلانے کو گھسیٹنا ہے، کہ کیسے فلانے کی ناک کو رگڑنا ہے، کہ فلانے جھوٹے گواہ بنا کے کیسے فلانے کو اندر کرانا ہے۔ رات سونے لگے تو یہی پروگرام، صبح جاگے تو یہی پروگرام، رات کو خواب دیکھے تو یہی خواب، پھر وہ تو بڑا پکا مسلمان ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی المسلم من سالم المسلمون من یدہ ولسانہ۔ پیغمبر اکرم کا یہ وہ فرمان ہے کہ مسلمانوں کے 73 فرقے اس کو صحیح مانتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں اپنی زبان پر اور اپنے ہاتھوں پر یوں کنٹرول کرے کہ نہ زبان سے کسی مسلمان کو اذیت پہنچائے، نہ ہاتھوں سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے۔ مطلب یہ ہوا کہ جس کی زبان کے شر سے اور جس کے ہاتھوں کے ضرر سے اگر مسلمان محفوظ نہیں ہیں تو وہ مریکنا بیل تو ہو سکتا ہے، وہ چیرنے پھاڑنے والا بھیڑیا تو ہو سکتا ہے، وہ دلتیاں مارنے والا گدھا تو ہو سکتا ہے، پیغمبر خاتم کا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہی وجہ ہے میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، مطلب کو سمیٹوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا کہ من خیر الناس، اے رحمت للعالمین، آپ عالمین کے ہادی ہیں، عالمین کے رہبر ہیں، عالمین کے رہنما ہیں، سارا عالمین آپ کی امت میں داخل ہے، آپ یہ فرمائیں آپ کی پوری امت اسلامیہ میں سے سب سے افضل آدمی کون ہے؟ بڑا عجیب سوال ہے۔
کوئی ہم سے پوچھتا، ہم کہتے جو نمازیں زیادہ پڑھے، جو روزے زیادہ رکھے، جو یہ کام زیادہ کرے وہ کرے۔ پیغمبر اکرم نے بلا جھجک فرمایا میری ساری امت میں سے سب سے زیادہ افضل وہ ہے جو میں سب سے بڑھ کر مخلوق خدا کو فائدہ پہنچا۔ رومی نے یہی واقعہ نقل کیا، وہ کہتے عبادت بجز خدمت خلق نیس، بتسبیح و سجادہ و دل کنیس۔ موٹے جھوٹے کپڑے پہننے کا نام عبادت نہیں، لمبے دھاگے والی موٹے دانوں والی تسبیح ہاتھ میں لے کر دانے گننے اور تسبیح پڑھنے کا نام عبادت نہیں۔ لوگوں کی آبادی کو چھوڑ کر کسی پہاڑ کی غار میں جا کے چھپ کے یا کسی کوٹھے کی چھت پہ بیٹھ کے حق ہو کے نعرے لگانے کا نام عبادت نہیں۔ تو پھر مولانا عبادت کیا ہے؟ کہتے اصلی عبادت مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانا ہے، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں دنیا کے انسان۔ سب سے بڑی عبادت ہے تو یہی ہے، سب سے بڑی سعادت ہے تو یہی ہے، سب سے بڑی زہادت ہے تو یہی ہے۔ اس کے بالمقابل کسی اور بندے نے مولا متقیان علی ولی سے پوچھا مولا من شر الناس، دنیا میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی، کوئی کم برے ہوتے ہیں کوئی زیادہ برے، مولا یہ فرمائیں کہ آپ کی نگاہ امامت میں ساری کائنات کے بروں سے بڑھ کر برا بندہ کون ہے؟ سنو گے مولا کا جواب؟ فرماتے سارے بروں سے بڑھ کر برا بندہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو اذیت پہنچائے۔ اور ایک چھوٹی سی حدیث اور بھی ضمناً سناتا جاؤں۔ صادق کے آل محمد سے پوچھا گیا مولا ہم سارے دعویٰ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں میں مومن، وہ کہتا ہے میں مومن، میں کہتا ہوں میں بڑا مومن، وہ کہتا ہے میں بڑا مومن۔ آپ فرمائیں اے صادق کے آل محمد کہ آپ کی نگاہ امامت میں سچا مومن کون ہے؟ سنو گے جواب؟ امام فرماتے ہیں المومن من ائتمنہ الناس علی اموالہم وعلی اعراضہم او کما قال، فرمایا ہم آل محمد اس بندے کو مومن سمجھتے ہیں کہ جب لوگ سفر پہ جائیں اپنا مال اس کے حوالے کر جائیں، اور جب لوگ سفر پہ جائیں تو جوان بیویاں، جوان بہنیں، جوان بیٹیاں مومن کے حوالے کر جائیں کہ ہمارے واپس آنے تک ہماری عزت اور ناموس کا خیال رکھنا۔ جس کو لوگ اپنے مال و جان کا اور عزت اور ناموس کا امین سمجھیں، ہم آل محمد اس بندے کو مومن سمجھتے ہیں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ آخر میں یہ آج کا بیان ختم کرنے سے پہلے میرا دل چاہتا ہے کہ مولا متقیان حیدر کرار کی اس وصیت کے دو جملے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں جو مولا نے بستر شہادت پر لیٹ کے اپنی جان بحق ہونے سے چند منٹ یا چند گھنٹے پہلے حاضرین کو، قرابت داروں کو، محبت کے دعوے داروں کو، ان کی ولایت کے دعوے داروں کو ارشاد فرمائے تھے جو نہج البلاغہ کے اندر آج بھی آفتاب و ماتاب کی طرح چمک رہے ہیں۔ مولا نے حکم دیا کہ جو کوفے میں میرے محبت کے دعوے دار رہتے ہیں یا جو میرے قرابت دار رہتے ہیں یا جتنے میرے نام لیوے رہتے ہیں سب کو اکٹھا کیا جائے۔ مولا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب لوگوں کو اکٹھا کیا گیا۔ جب تیل دھرنے کی جگہ نہ رہی تو مولا نے ایک کمزور نگاہ حاضرین پہ ڈالی اور چند باتیں کوئی عقائد کے بارے میں، کوئی اعمال کے بارے میں فرمائیں، توحید و رسالت کے بارے میں، نماز و زکوٰۃ کے بارے میں چند نصیحتیں کرنے کے بعد جب لوگوں کے ساتھ تعلقات والی بات سے مولا پہنچے تو دو جملے فرمائے، انسانی حقوق، انسانی تعلقات، انسانی معاملات۔ تو مولا فرماتے ہیں عاشر الناس معاشرتن اذا غبتم حنوا الیکم وَإِذَا مِتُّمْ بَقَوْا عَلَيْكُمْ۔ فرمایا میں علی تمہیں حکم دیتا ہوں
یہ صرف ان کوفے والوں سے نہیں کہا تھا، آج 15ویں صدی والے لاہور والوں سے بھی فرما رہے ہیں، پورے ورلڈ کے لوگوں سے فرما رہے ہیں، او میری محبت کے دعوے کرنے والوں، میں علی تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تمام بنی نوے انسان کے ساتھ، مسلمان کی کوئی قید نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یا غیر مسلمانوں کے ساتھ، مومن اور بے ایمان کی کوئی قید نہیں، دوست و دشمن کی کوئی قید نہیں، مولا کا لفظ ہے، مولا کے کلام میں الناس، تمام بنی نوے انسان کے ساتھ ایسے اچھے تعلقات رکھو، ایسے مہر و محبت کے مراسم قائم کرو کہ اگر چند دن کے لیے تم سفر میں چلے جاؤ تو لوگ تمہارا راستہ دیکھتے ہوئے نظر آئیں، لوگ تمہاری جدائی میں گھڑیاں گنتے ہوئے نظر آئیں کہ کب واپس آؤ گے۔ میں ترجمہ کیا کرتا ہوں، تم سفر میں چلے جاؤ تو بیوہ عورتیں تمہارا راستہ دیکھ کے ہمارے گھر دانے پہنچانے والا، کپڑے پہنچانے والا مہربان کب آئے گا، اندھے لولے لنگڑے یتیم اپائی تمہارا راستہ دیکھیں، ہم بے قصوں کا مر جاؤ ماوا کب واپس آئے گا، اور کب واپس آ کر فیض کا چشمہ پھر جاری فرمائے گا۔ تو سفر میں چلے جاؤ تو لوگوں کے دل تمہاری طرف کھینچتے ہوئے نظر آئیں، لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوئے نظر آئیں، اور اگر بقضاء الہی مر جاؤ اور موت برحق ہے تو پھر مزہ تب ہے کہ صرف چند گھر والے نہیں، تمہارے سارے جاننے والے تمہاری جدائی پر اشک غم بہاتے ہوئے نظر آئیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ کسی فارسی شاعر نے مولا متقیان کی اس وصیت کو ایک ربائی کی شکل میں ڈھالا ہے، وہی ربائی سنا کے چند جملے مسائب کر کے اجازت چاہوں گا۔ شاعر کہتے یادداری کے وقت آمد تو ہم خنداں بلند و تو گریاں، اے حضرت انسان تجھے اپنی ولادت کا وہ پہلا لمحہ یاد ہے جب تو نے دنیا میں قدم رکھا تھا، تیرے سارے چاہنے والے، تیرے سارے گھر والے جشن منا رہے تھے، مبارکبادیوں کے شور مچا رہے تھے، پر تو سب سے الگ علیحدہ بیٹھ کے رو رہا تھا۔ بچہ نئی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اجنبی ماحول کو دیکھ کے گھبرا کے روتا ہے، جب سارے گھر والے تیرے چاہنے والے جشن منا رہے تھے تو سب سے الگ تھلگ رو رہا تھا۔ کہتے یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ایسے آسان طریقے سے گزار کے جا کہ جب تیری موت کا وقت آئے تو تو مسکراتا ہوا نظر آئے اور دنیا تیری جدائی سے روتی ہوئی نظر آئے، تو اپنی کامیابیوں پہ مسکراتا ہوا نظر آئے اور دنیا تیری جدائی پہ روتی ہوئی نظر آئے۔ اسی بنا پر اقبال نے بھی کہا تھا نشان مرد مومن باتو گویم جو مر گاید تبسم بر لبے او۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ مومن کا نشان کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ مومن کی پہچان کیا ہے۔ مومن کے سامنے جب پہ اجل آتا ہے، جب ملک الموت جھلکی دکھاتا ہے، نہ مومن تل ملاتا ہے، نہ مومن کنی کتراتا ہے، نہ مومن پہلو صحیح کرتا ہے، اور مسکرا کر عروس موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ یہ تو ہے عام مومن کی علامت، لیکن اگر وہ شہید ہونے والا، وہ دنیا سے اٹھنے والا امیر المومنین ہو تو پھر مسکراتا نہیں، بلکہ وہ یہ نعرہ بھی لگاتا ہے کہ فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم علی آج اپنے درین مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے۔ حیدر قرار نے پہلا جملہ جو فرمایا ضربت لگنے کے بعد وہ یہی تھا
کہ بسم اللہ و باللہ والا ملت رسول اللہ. کل ایمان نے ولا شہادت کے بعد کلمہ پڑھ کے دنیا کو بتایا کہ ہم کل ایمان اور مرکز ایمان ہیں. اور دوسرا جملہ یہ فرمایا کہ لوگ موت سے گھبراتے ہیں. مولا فرماتے ہیں فوزتو برب الکعبہ، ہم تو جاودان جنگ میں میدان وغا میں شہادت کو ڈھونڈتے تھے، آج اللہ کے گھر میں نصیب ہو گئی تو مجھ سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہے. مولا امام حسن نے آگے بڑھ کے نماز پڑھائی. امیر المومنین نے بیٹھ کے اشاروں سے نماز مکمل کی. نماز کے سلام کے بعد شہزادوں نے چادر بچھائی، زخمی بابے کو چادر پہ لٹایا، اور جب دونوں طرف سے پکڑ کے شہزادے گانے کونین اپنے زخمی بابے کو بیت الشرف میں لائے تو دعا کرو کسی عظیم باپ کی عظیم بیٹیاں، وہ علی کی لاڈیاں جو پہلے نانے کی وفات کا صدمہ سہ چکی تھی، پھر اپنی موت کی ماں کی موت کا صدمہ برداشت کر چکی تھی، یہ حیدر قرار جو ان کے لیے نانا بھی تھے، بابا بھی تھے، اماں بھی تھے، آج دیکھا تو ان کے سایہ شفقت سے بھی معروم ہو گئی ہے. تو علامہ مجلسی نے جلاء العیون میں لکھا کہ بیویاں اتنی بلند آواز سے روئیں کہ آسمان کے فرشتے بھی رونے لگ گئے. حیدر قرار نے آنکھیں کھولی، فرمایا حسن بیٹا میرے قریب آؤ. امام حسن قریب آئے، فرمایا عرض کیا بابا حکم، فرمایا بیٹا دروازے پہ چلے جاؤ اور میرے اصحاب جو اکٹھے کھڑے ہیں ان سے کہو کہ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں. علماء نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ مولا نے دیکھا میری بیٹیاں بلند آواز سے رو رہی ہیں، دروازے پر میرے اصحاب کھڑے ہیں، کہیں میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے صحابیوں کے کانوں میں نہ پڑ جائے، اس لیے فرمایا اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں. لیکن میں نہیں سمجھ سکتا اور آپ بھی کبھی نہیں سمجھ سکیں گے کہ اس وقت والی نجف پر جنت کے اندر کیا حقیقت گزری ہوگی، مولا کی کیا حالت ہوئی ہوگی جب یہی علی ولی کی شہزادیاں ہوں گی، یہی کوفہ ہوگا، یہی دربار ہوگا، ابن زیاد بدنیاد بیٹھا ہوگا، علی کی شہزادیوں کے سر پہ کوئی چادر نہیں ہوگی اور وہ دربار میں لائی جائیں گی اور ظالم پوچھ رہے ہوں گے من آوے ہی کہ یہ بی بی کون اور وہ بی بی کون، اور درباری بتا رہے ہوں گے کہ آوے ہی زینب فتل کا ام کلثوم، یہ علی کی بڑی شہزادی زینب اور وہ ان کی منجلی شہزادی ام کلثوم. میں کیا عرض کروں، مختصر کروں یا ادھر سے ملون نے رخ پھیرا، جناب سیدہ کے ساتھ کوئی گستاخانہ لب و لہجے میں بات کی، بی بی نے ترکی بترکی جواب دیا، ظالم کو شرم آئی، ادھر امام زین العابدین کی طرف مخ موڑا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ امام نے فرمایا میرا نام ہے علی ابن الحسین. ظالم نے کہا علی ابن الحسین کو تو خدا نے میدان کربلا میں قتل کر دیا. امام فرماتے ہیں تو غلط کہتا ہے، وہ میرا بڑا بھائی تھا جس کو تیری فوج اشقیا نے شہید کیا. یہ سننا تھا کہ ظالم کے غصے کا پارا چڑھ گیا. اتنے مصائب جھیلنے کے بعد تم میں جرأت ہے کہ میرے سامنے بات کرو؟ جلاد کو حکم یا آئے ان کی گردن اڑا دے. ادھر جلاد خنجر لے کر بڑھا، ادھر شریکت الحسین زینب ام المصائب زینب اپنے مرکز سے اٹھی اور آ کر بڑے دربار میں اپنا گلا امام کی گردن پہ رکھ دیا اور فرمایا ابن زیاد بدنیاد، تو نے میرے بزرگوں کو شہید کیا، میرے خردوں کے خون سے زمین کو لال پیلا کیا. اگر تیری ابھی تک تسلی نہیں ہوئی، اگر میرے پردے کے محافظ، میرے جانے کے دین کے ناصر وقت کے امام کو شہید کرنا ہے تو پہلے زینب کی گردن کاٹ، پھر میرے بھتیجے
بھیجے اور میرے امام کو شہید کرنا۔ ظالم بڑی دیر دیکھتا رہا اور اقرار کیا کہ یہ رحم بھی بڑی عجیب چیز ہے، اگر میں جلاد کو نہ روکتا تو بھی گردن کٹوا دیتی، لیکن بھتیجے کے گردن سے گردن نہ اٹھاتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار قل هو اللہ کی تلاوت کر کے اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ فقال فی مقام آخر ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ صلوات پڑھیں محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ خداوند عالم اس کلام و فرمان کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ تمام ادیان عالم میں سے جو دین خداوند عالم کی نگاہ قدرت میں قابل قبول اور پسندیدہ دین ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ لہذا جو شخص یا جو قوم و قبیلہ دین اسلام کو چھوڑ کے کسی بھی اور دین کو اختیار کرے گا، وہ یقین سمجھے کہ بروز قیامت اس کا دین قبول نہیں ہوگا اور اسے نقصان و زیاں اٹھانا پڑے گا۔ پھر بھی صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ حضرات گرامی، آپ کو یاد ہوگا جو حضرات پہلے دن سے شامل ہو رہے ہیں کہ عنوان بیان اسلام کی حقیقت، اسلام کی ماہیت، اسلام کی اصلیت، اسلام کی واقعیت ہے۔ کیونکہ خالق اکبر نے ہمارے لیے جو دین منتخب کیا، اسے پیغمبر خاتم کے مقدس ہاتھوں پر مکمل کیا اور الیوم اکملت لکم دینکم کی سند عطا فرمائی، اس دین کا نام اسلام ہے، اور اللہ نے جو ہمارا نام رکھا وہ مسلمان ہے، هو سماکم المسلمین۔ لہذا اللہ کے سارے انگنت احسانات و انعامات ایک طرف اور یہ نعمت اسلام و ایمان دوسری طرف، کائنات کی سب نعمتیں مل کر اس نعمت کبریٰ کی برابری نہیں کر سکتی۔ اور ظاہر ہے کہ اگر جس طرح اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ نام سے مسلمان نہ رہیں بلکہ کام کے مسلمان بنیں، ہمارا وجود اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے باعث فخر و ناز بنے، باعث افتخار بنے، تو ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بننا پڑے گا۔ اور اگر حقیقی معنوں میں مسلمان بننا ہے تو پھر پہلے اسلام کی حقیقت کو سمجھنا پڑے گا، اور اگر اسلام کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو بانی اسلام پیغمبر آخر الزمان اور ان کے مقدس خاندان کے دروازوں پہ حاضر ہونا پڑے گا۔ لہذا جو کچھ ان کے ارشادات و فرمودات کہ ہم نے حقیقت اسلام سمجھی ہے، اس کا زیادہ تر تذکرہ سابقہ مجالس میں ہو چکا، بڑے اختصار کے ساتھ کہ چند عقائد ہیں جن میں توحید بھی ہے، عدالت بھی ہے، نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، ولایت بھی ہے، امامت بھی ہے، قیامت بھی ہے۔ ان پر بقدر ضرورت سابقہ مجالس میں گفتگو ہو چکی، اور کل سے سلسلہ کلام اس کے دوسرے جز کے بارے میں تھا
کہ ایمان کے ساتھ عمل بھی لازم ہے، کیونکہ اسلام کے نقطۂ نظر سے، ایمان کے نقطۂ نگاہ سے ایمان اور عمل میں جدائی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں ایمان کے تقاضوں کے مطابق نیک عمل بھی ہوگا، جہاں نیک کام ہوگا وہاں یقیناً اندر ایمان بھی ہوگا۔ یہ اس طرح لازم و ملزوم ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اگرچہ ابھی تک ایسا آلہ میرے معلومات کے مطابق کوئی ایجاد نہیں ہوا کہ تیل سے تراوٹ کو دور کیا جا سکے یا آگ سے گرمی کو دور کیا جا سکے یا برف سے ٹھنڈک کو، لیکن کل کلاں جس رفتار سے سائنس ترقی کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کل کلاں کوئی ایسا آلہ دنیا ایجاد کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ جس کی مدد سے وہ تیل سے تراوٹ دور کر سکے، آگ سے گرمی و حرارت دور کر سکیں، برف سے ٹھنڈک کو برودت دور کر سکیں، تو یہ میں مان لوں گا۔ لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں آفتاب قیامت کے طلوع ہونے تک دنیا ایسا کوئی آلہ ایجاد نہیں کر سکتی، نہ کر سکے گی کہ جس کے ذریعے ایمان کو نیک عمل سے جدا کر سکے یا نیک عمل کو ایمان سے الگ کر سکے۔ یہ لازم اور ملزوم ہے۔ ایمان کا تقاضا عمل ہے اور عمل جو ہے وہ علامت ہے کہ اندر ایمان ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر مطلب کی وضاحت کرتا جاؤں۔ اگر آپ کو کوئی اطلاع دیتا ہے کہ جس راستے سے آپ گزرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، اس راستے پر ایک چیرنے پھاڑنے والا درندہ، کوئی بھیڑیا یا کوئی شیر بیٹھا ہے اور اتنے لوگوں کو وہ لقمہ اجل بنا چکا ہے، لہذا آپ یہ راستہ بدل کے جانا یا کوئی انتظام کر کے جانا، آپ کہیں گے مجھے اتنے بندوں نے بتایا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی راستے میں کوئی چیرنے پھاڑنے والا بھیڑیا اور درندہ بیٹھا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ راستہ بھی نہ بدلیں کہ بچاؤ کا کوئی انتظام بھی نہ کریں کہ خالی ہاتھ اسی راستے سے چلنے شروع کر دیں، تو ہر بندہ دو باتوں میں سے ایک بات کہنے پر مجبور ہوگا کہ آپ یقین کا دعویٰ غلط کرتے ہیں، آپ کو بھیڑیے اور شیر کے وجود کا یقین نہیں، اور اگر یقین ہے تو پھر آپ میں دولت عقل نہیں، آپ پاگل ہیں، ورنہ یقین بھی ہو کہ عقل بھی ہو، آدمی کبھی خطرناک مقام پہ قدم نہیں رکھتا۔ ادھر ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ کا بھی یقین ہے، نبی کا بھی یقین ہے، امام کا بھی یقین ہے، قیامت کا بھی یقین ہے، عدالت کا بھی یقین ہے، قیامت کے حساب و کتاب کا بھی یقین ہے، نیکی کی جزا کا بھی یقین ہے، کہ بدی کی سزا کا بھی یقین ہے، کہ چلتے اس راستے پہ ہوں جو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو پھر دو باتوں میں سے ایک بات ماننی پڑے گی، یقین کا دعویٰ غلط یا پھر عقل مند ہونے کا دعویٰ غلط۔ اس لیے جناب امیر المومنین حیدر قرار نے فرمایا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم لم ارک الجنت نام طالبها ولم ارک النار نام حاربها۔ مولا علی فرماتے ہیں مجھے دو بندوں پر رہ رہ کے تعجب ہوتا ہے، ایک جنت کے طلبگار پر جو دعویٰ کرتا ہے میں جنت کا سچا طلبگار ہوں، لیکن جب جنت کی کوشش کرنے کا وقت آتا ہے تو چادر تان کے سو جاتا ہے نماز قضا۔ اور دوسرا مجھے اس بندے پہ تعجب ہے جو جہنم سے ڈرنے کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن وہ بھی چادر تان کے سو جاتے، بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ انسان کی فطرت ہے کہ جس کو انتہائی خوشی خبر ملنے والی ہو صبح اس کو شوق میں نیند نہیں آتی، کہ جس نے صبح تخت دار پہ لٹکنا اس کو خوف کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ جنت کے طلبگار خواب غفلت میں سو جائیں، جہنم سے ڈرنے کے دعوے دار اور پھر جو ہے غفلت کی چادر تان کے سو جائیں، فرماتے ہیں دونوں کا سونا قابل تعجب ہے۔ خالق اکبر نے ایک دفعہ حضرت موسیٰ کو وحی کی، موسیٰ جی کلیم اللہ جو تھے، کہا ہر دوست اپنے دوست سے خلوت میں باتیں کرنا پسند کرتا ہے یا نہیں؟
کیا ہر محب اپنے محبوب سے علیحدگی میں گفتگو کرنا، راز و نیاز کی باتیں کرنا پسند کرتا ہے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ نے عرض کیا ہاں یا اللہ، یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر محب اپنے محبوب سے خلوت میں راز و نیاز کی باتیں کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر میری محبت کے دعوے داروں کو کیا ہو گیا کہ جب رات کے سمے میں تنہائی میں مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا وقت آتا ہے تو مجھ سے منہ موڑ کے جا کے چادر تان کے سو جاتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اگر اس معیار پہ کسی کو پورا اترتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو نبی و علی کے دروازے پہ آؤ۔ دنیا سوتی ہے، نبی مسجد میں اور محراب عبادت میں عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دنیا چادر تان کے سوتی ہے، علی مسجد کوفہ میں روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پیغمبر نے اتنی عبادت کی، اتنے راز و نیاز کی، خالق سے باتیں کی کہ معبود کو کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور میرا کملی اوڑھنے والا نبی رات کو جاگا کر، راز و نیاز کی باتیں کیا کر، میری عبادت بھی کیا کر، پر میرا حبیب ساری رات نہ نصف آدھی رات آرام کیا کر، آدھی رات جا کے میری عبادت کیا کر، اور اگر تسلی نہ ہو اب ان قسمن ہو قلیلاً، یا آدھی رات میں بھی تھوڑی سی کمی کر دو، اور زد علیہ کہ اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دو، یعنی یہ ایک ثلث جاگو یا دو ثلث جاگو پر کچھ آرام بھی کر لیا کرو۔ ادھر خالق فرماتے عبادت گھٹاؤ، محبوب کبریا کی آواز بلند ہوتی ہے الہی تیرا حکم سر آنکھوں پر کمی تو چیز میں کی جاتی ہے جو پہلے اپنے تمام و کمال تک پہنچ تو جائے۔ عبادتوں کا حق کا عبادت ہے، جو تیری عبادت کا حق تھا ابھی تک تو میں نے وہ ادا کیا ہی نہیں ہے تو گھٹاؤں کیسے؟ اور علی ولی کے بارے میں تاریخ عالم کے جاننے والے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ عمرو بن عاص جیسے دشمن علی نے بھی کہا تھا کہ هو البقاء بالمحراب لیلا هو الضحاك في يوم الزراب، اور دنیا والوں اگر علی کو مسکراتا دیکھنا چاہتے ہو، علی ہنستے کب ہیں، علی مسکراتے کب ہیں، تو میدان جنگ میں جا کر دیکھو، دنیا رو رہی ہوگی، علی مسکرا رہے ہوں علی۔ اور اگر علی کو روتے دیکھنا ہے تو محراب مسجد میں چلے جاؤ، دنیا آرام کر رہی ہوگی، علی رو رہے ہوں گے۔ دنیا کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ رونا کہاں چاہیے اور مسکرانا کہاں چاہیے۔ مشہور واقعہ ایک جنگ میں ایک بہت بڑا ستون کفر علی ولی کے مقابلے میں نکلا اور جناب امیر سے کہنے لگا کہ آپ وار کر لیں اور اپنی حسرت مٹا لیں۔ مولا نے حسب معمول فرمایا پہل کرنا ہمارا طریقہ کار نہیں، میں تجھے موقع دیتا ہوں کہ تو اپنی حسرت مٹا لے، وار کر لے تاکہ دل کی حسرت دل میں نہ رہ جائے۔ اس نے وار کیا، مولا نے بیکار کیا۔ اب جب مولا کے وار کی نوبت آئی، مولا نے اس کو زمین پہ پچھاڑ دیا، سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے۔ اب اس کی گردن کاٹنے والے تھے کہ اس نے اپنا لعاب دہن مولا کے بدن پہ ڈال دیا۔ حیدر کرار نے اس کا جلدی کام تمام کرنے کی بجائے اٹھ کھڑے ہوئے اور علیحدہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ وہ خواب جھاڑتا ہوا پھر کھڑا ہو گیا۔ بعد میں رسالت میں کھلبلی بچ گئی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، علی بہادر تو بڑے ہیں لیکن چونکہ نوخیز ہیں معاذ اللہ، لہذا لڑے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ کیوں؟ اتنے بڑے موذی کو قابو میں لانے کے بعد، سینے پہ چڑھ یا بیٹھنے کے بعد اس کو چھوڑ دینا، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ اب پتہ نہیں دوبارہ قابو میں آ سکے گا یا نہیں، پتہ نہیں علی کا کیا بنے گا۔ معاف رکھنا، میں تو سمجھتا ہوں ان کو اتنی فکر مولا علی کی نہیں تھی جتنی اپنی تھی۔ اگر اس نے ادھر کی بجائے ادھر رخ موڑ لیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ جناب پیغمبر اکرم نے فرمایا علی میری امت کا لقمان ہے۔ یا علی
یا فارغ ہو کر ادھر آئے تو ان سے پوچھنا کہ قابو میں لانے کے بعد سینے پہ چڑھ بیٹھنے کے بعد کیوں چھوڑ دیا تھا. لہذا بات ختم ہو گئی. پھر مولا علی نے اس پر شیرانہ حملہ کیا، واصل جہنم کیا، اس کو اور اس کی ذرا کو وہیں چھوڑا. اس کا سر ہاتھ میں لے کر مولا بڑے عجیب انداز سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے تھے، بڑے عجیب انداز سے چل رہے تھے. پھر ایک بندہ بول پڑا، یا رسول اللہ، یہ مانا علی نے بڑا کام کیا ہے، یہ مانا کہ کفر کا بڑا ستون گرایا ہے، یہ مانا کہ اسلام کی سر بلندی کے لیے علی نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، پر متکبرانہ چال چلنا یہ تو کوئی اچھی بات نہیں. پیغمبر اکرم نے فرمایا، ان اللہ یحب ھذا المشیۃ فی ھذا المقام، گردن جھکا کے چلنے کے مقام اور ہوتے ہیں، اور اگر دشمن سے مقابلہ ہو تو سینہ تان کے گردن بلند کر کے چلنے کے مقام اور ہوتے ہیں. ہو ہلکا احباب تو بریشم کی طرح نرم، ہو ہلکا احباب تو بریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. لہذا پیغمبر اکرم نے بتا دیا کہ انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ گردن جھکا کے چلنے کے مقام اور ہوتے ہیں. دشمنان دین سے مقابلہ ہو تو سر اونچا کر کے سینہ تان کے چلنے کے مقامات الگ ہوتے ہیں. الغرض جب جناب امیر واپس آئے، اب پیغمبر اکرم نے اس معترض سے کہا، اب علی سے پوچھو اتنے بڑے موذی کو گرانے کے بعد، سینے پہ چڑھ بیٹھنے کے بعد کیوں چھوڑ دیا تھا؟ تو مولا نے جب ماجرا بتایا کہ یا رسول اللہ، جب میں اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھا، اس کو میں واصل جہنم کرنا چاہ رہا تھا، جب اس نے نجس لعاب دہن ڈال دیا تو مجھے غصہ چڑھ گیا. تو میں نے سوچا اگر اس وقت اس کا میں کام تمام کرتا ہوں تو اس کا قتل کرنا خالصاً لوجہ اللہ نہیں رہے گا، اس میں میری ذاتی رنجش بھی شامل ہو جائے گی. اور جہاد ہے عبادت، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کی عبادت میں شرک کا ارتکاب کیا جائے. علیحدہ کھڑا ہو گیا یا میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر اسی جذبہ اللہ کے تحت اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے اور کفر کے پرچم کو سر نگوں کرنے کے لیے خلوص نیت سے حملہ کر کے اس کو میں نے واصل جہنم کر دیا. رومی نے اپنی مثنوی میں یہ پورا واقعہ نظم کیا ہے، اور اس کا پہلا شعر کا مصرع ہے، از علی آموز اخلاص عمل. اور دنیا والوں، اگر خلوص نیت سے کام کرنے کا ارادہ ہے تو پھر علی ولی سے پوچھو کہ خلوص نیت کسے کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو بہرحال مولا علی اتنی عبادت کرتے تھے کہ خود امیر شام کو اقرار کرنا پڑا تھا کہ واللہ لقد کان ابو الحسن کذالک. مغربین کی نماز پڑھ چکے ہیں، کھانا تناول فرما چکے ہیں، جب دنیا آرام کرتی ہے حیدر قرار مسجد کوفہ کا رخ کرتے ہیں. اور زرار نے جو معاویہ کے دربار میں جا کے رپورٹ پیش کی، اس میں کہا کہ خدا کی قسم میں نے کئی بار علی کو دیکھا ہے کہ جب دنیا محو آرام ہوتی تھی علی محراب مسجد میں کھڑے ہوتے تھے، ایک ہاتھ دست دعا بلند ہوتا تھا، ایک ہاتھ میں ریش مبارک ہوتی تھی. جب کی بکال حزین، جس طرح کوئی انتہائی مصیبت زدہ آدمی روتا ہے، علی روتے ہوئے نظر آتے تھے اور تین جملے کہتے تھے، آہ آہ من قلت الذات و بعد سفر و خشونت طریق. ہے افسوس سفر بہت لمبا ہے، زاد سفر کم ہے، کہ راستہ بڑا مشکل اور دشوار گزار ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دربار شام والے بھی رو پڑے تھے اور امیر نے گواہی دی تھی کہ خدا کی قسم واقعاً ابو الحسن ایسے تھے. کسے کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء. تو میرے دوستوں بات لمبی نہ ہو جائے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں
جو عصمت کبرا کے تاجدار ہیں، جن کے دامن عصمت پر گناہ صغیرہ کو جہاں کر کے اولا کا بھی کوئی داغ نظر نہیں آتا، ان کی راتیں تو مسجدوں میں گزریں، ان کی راتیں عبادت خدا میں گزریں، اور جو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں لکھڑے ہوئے ہیں، ہم واجبی نماز بھی ادا نہ کریں، شاہ جانے سے راہ جانے۔ مجھے اتنا بتاؤ، ایسے اماموں کے غلام ایسے ہوتے ہیں؟ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ جنگ صفین لڑی جا رہی ہے، سروں کی فصل پک چکی ہے، ہر فریق چاہتے آج دور ڈوبنے سے پہلے جنگ کا آخری فیصلہ ہو جائے، یا ادھر یا پھر ادھر۔ جری ولی کے ہاتھ میں 2 دستی تلوار ہے، مولا بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے ہیں، پشتوں کے پشتے لگا رہے ہیں، ہر چند منٹ کے بعد ادھر لڑتے بھی جاتے، ادھر آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر کوئی دیکھتے بھی جاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا، مولا اس موقام کارزار میں، اس میدان کارزار میں، اس وقت اس حالت میں بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نماز ظہر کا وقت فضیلت تو داخل نہیں ہو گیا، سورج تو نہیں ڈھل گیا۔ جب سورج ڈھل گیا تو مولا متقیان نے حکم دیا دونوں صفوں کے درمیان میرے لیے مصلی عبادت بچھا دیا جائے۔ ابن عباس آگے بڑھے، مولا کے صحابی بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، اس بحر العلوم کے شاگرد بھی ہیں۔ عرض کیا مولا یہ مانا کہ آپ بڑے عبادت گزار ہیں، یہ بہت مانا کہ آپ جو ہیں امیر المومنین امام المتقین ہیں، نماز آپ نے پڑھنی ہے، پر مولا اگر ہماری مانے تو یہ جگہ نماز پڑھنے کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ جنگ جاری ہے، پتھر آ رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں، نیزے برس رہے ہیں، ان حالات میں نماز۔ مولا فرماتے ہیں ابن عباس معلوم ہوتا ہے تو علی کے مقصد جنگ کو بھول گیا ہے۔ اگر میں ہزاروں کے مجمع عام میں کتنے دن میں 200 دشمنوں کے درمیان ان کو دکھا کے پیغمبر اسلام کی نماز کا نمونہ پیش نہ کروں تو میرے جہاد کرنے کا پھر مقصد کیا ہے؟ یہاں تک تو عام مورخین نے یہ بات لکھی ہے، سنی شیعہ سب نے، تو لہذا شام کتابوں میں بھی جنگ صفین کے حالات میں آپ کو یہ واقعات مل جائیں گے۔ اگلی بات جو میں کہنے والا ہوں وہ صرف علامہ ابن حبیب معتزلی نے، برادران اہل سنت کے نامی گرامی منصف مزاج عالم نے 7ویں صدی میں بغداد میں بیٹھ کے نہج البلاغہ کی شرح کے مقدمہ میں لکھی، مستعصم باللہ عباسی کے دور میں لکھی۔ کہتے یہاں تک دو بات ختم نہیں ہوتی، تعجب انگیز بات تو یہ ہے کہ ادھر علی ولی نے نماز پڑھنا شروع کی، ادھر مخالفوں نے جنگ تیز سے تیز قطر کر دی، انہیں دیکھا علی نے ہاتھ روک لیا ہے، لہذا ان کی کوشش تھی کہ سلام سے پہلے مولا کا کام تمام کر دیا جائے، لیکن اسے رب رکھے اسے کون چکھے؟ کہتے تعجب یہ ہے کہ تیر فراٹے لیتے ہوئے آتے، پتھر چھائیں چھائیں کرتے ہوئے آتے، لوگ دور سے نیزے چھوڑتے وہ بھی چھائیں چھائیں کرتے ہوئے آتے، لیکن یوں ہی وہاں پہنچے جہاں علی ولی نماز پڑھ رہے تھے، کوئی تیر ادھر سے گھوم کے وہاں گر جاتا، کوئی پتھر ادھر سے چکر لگا کے ادھر جا کے گر جاتا۔ معلوم ہوتا تھا کہ تیر و تلوار و تفنگ علی کو دین کا کعبہ سمجھ کے طواف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور جس شان کے ساتھ علی کے لال نے، نبی کے نواسے نے، خامس آل ابا نے، مظلوم نینوا نے، سید الشہداء نے میدان کربلا میں نماز پڑھی ہے۔ میرے دوستو چونکہ واضح حقیقت ہے، توضیح واضحات کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، میں وقت کو اور زیادہ
अहम चीजों पे सर्व करना पसंद करूंगा। मैंने अपनी सादत उद्दारैन फी मक्तल हुसैन ने अंबिया की अरवाह मुकद्दसा से माजरत के साथ ये हकीकत लिखी है कि जिस शान के साथ हुसैन इब्न अली को नमाज पढ़ने का मौका मिला है और जिस शान व आन के साथ हुसैन इब्न अली ने नमाज पढ़ के नमाज की अहमियत को उजागर किया है, आदम से लेकर खातम तक किसी नबी को भी ऐसा मौका नहीं मिला। इमाम आली मकाम ने नमाज को वक्त फजीलत से पढ़ के करबला जैसे मसाइब और मुश्किलात के दलदल में फंस के वो भी जमात के साथ पढ़ के वो भी बड़ी तवज्जो और खुलूस के साथ पढ़ के दुनिया को बताया और अमल करके सिखाया और समझाया कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़ इस्तदा होती है तलवारों के साए में। आज उस अली वली के हुबदार नमाज न पढ़े, आज इस हुसैन इब्न अली के आजादार होकर नमाज न पढ़े, कोई अक्ल सलीम ये दावर करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी सुबह गफलत में जो होती कटती हैं, हम उस वक्त उठते हैं जब नाश्ता ठंडा हो रहा, किबला जागो 9 बज गए हैं 10 बज गए हैं, कि हैदर करार वो हैं। अल्लामा जजारी ने लिखा कि जब जालिम ने वार किया था सुबह पौ फट रही थी तो मौला ने फरमाया था सुबह सादिक गवाह रहना, मैं कमो भी 63 बरस की उम्र दुनिया में गुजार के जा रहा हूँ, मैंने हमेशा तुझे तलू होते देखा है सुबह सादिक, तूने पूरी मेरी जिंदगी में कभी अली को सोते हुए नहीं देखा। उस मौला के मानने वाले सारी रात जागे और जब इबादत का वक्त है तो चले माशाल्लाह गहरी नींद सो जाएं। आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर फरमाएं। लिहाजा मेरे दोस्तों, यहाँ तक अमल का ताल्लुक है, बात ये हो रही थी ईमान और अमल लाजिम और मलजूम है। अगर अंदर ईमान है तो उसका तकाजा यकीनन होगा कि नेक अमल भी किया जाए। अगर नेक अमल है तो ये बताएगा कि हमारे अंदर ईमान है, दावा ईमान का किया जाए, काम बेईमानों वाला किया जाए, काम बेईमानों वाला किया जाए, ईमान का दावा किया जाए। ये दो मुतजाद बातें जो कभी एक जगह इकट्ठी नहीं हो सकती। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा अगर हम मोमिन हैं तो अल्लाह का हक अदा करना पड़ेगा, अमल यानी नमाज पढ़नी पड़ेगी, रोजा रखना पड़ेगा, हज करनी पड़ेगी, अगर जिहाद का वक्त आए तो वह लड़ना पड़ेगा, अलगरज ज़कात देनी पड़ेगी, खुमुस देना पड़ेगा, वाजिबात को अदा करना पड़ेगा, मुहर्रमात से दामन को बचाएगा। ये है नेक काम। इस पर बात खत्म नहीं हो जाती। इस्लाम तब मुकम्मल होगा कि इंसानी ताल्लुकात को भी खुशगवार बनाया जाए। दीन इस्लाम का जिन लोगों ने मुताला किया है वो मेरी गवाही देंगे कि जिस कदर इस्लाम ने इंसानी ताल्लुकात को खुशगवार बनाने, इंसानी मामलात को खरा बनाने पे जोर दिया है, पूरी दुनिया के अदियान में इसकी मिसाल नजर नहीं आती। हमारे मजहब के रहनुमाओं ने, हमारे पेशवाओं ने, हमारे अइम्मा ताहरीन ने बारहा फरमाया, अगर किसी बंदे की बंदगी देखना चाहो, किसी मोमिन का ईमान देखना चाहो, किसी शरीफ की शराफत का जायजा लेना चाहो तो सिर्फ ये न देखना कि वो नमाजें कितनी ज्यादा पढ़ता है, सिर्फ ये न देखना कि वो रोजे कितने ज्यादा रखता है, न ये देखना कि रकू कितने तवील करता है, फिर न ये देखना कि सजदा कितने कितने घंटे का करता है, बलिन दुरूला हुस्न मामलात, अगर उसकी आदमियत को देखना है, उसकी इंसानियत को देखना है और अगर उसकी शराफत का तजजिया करना है तो ये देखो उसका लोगों के साथ जीना मरना कैसा है, उसके मामलात कैसे हैं, उसके लोगों से ताल्लुकात कैसे हैं, उसका पड़ोसियों के साथ सलूक क्या है, रिश्तेदारों के साथ बर्ताव क्या है, उसका लेन कैसा है, उसका दीन कैसा है, आया बोले तो सच बोलता है या झूठ बोलता है, कोई अमानत रख जाए तो अदा करता है या खुर्द बुर्द करता है, अगर वादा करे तो वादा करके मुकर जाता है या वादे की वफा करता है,
اگر توڑ لے وہ یا ٹھونگا مارتا ہے یا کوئی پاسکو باندھتا ہے یا پورا تولتا ہے. اگر مال دیتا ہے تو کھرا دیتا ہے یا ملاوٹ کرتا ہے. اگر معاملات کا کھرا ہے تو پھر وہ کھرا مسلمان بھی ہے. لیکن اگر اسلام اس کے معاملات صحیح نہیں، وہ جس قدر چاہے نمازیں پڑھے، جس قدر چاہے روزے رکھے، کیا پتا نماز کو عبادت سمجھ کے پڑھتا ہے یا عادت سمجھ کے پڑھتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آمدم برسر مطلب ایک بندہ نمازیں بہت پڑھتے اس کے ذمے قضا کوئی نہیں، روزے بھی بڑا رکھتا ہے اس کے ذمے کوئی روزہ بھی قضا نہیں، حج بھی کئی مرتبہ کر چکا اس کے ذمے فریضہ بھی کوئی نہیں بلکہ سنتی حج بھی کر چکا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جہاں تک معاملات کا تعلق ہے، گھر میں بڈھے ماں باپ بھی ہیں، وہ بولنا چاہیں تو ان کو بولنے نہیں دیتا، کسی معاملے میں دخل دینا چاہیں تو ان کو دخل نہیں دینا چاہتا، دینے دیتا. اگر وہ مداخلت کرے تو جھڑکیاں دیتا ہے، گھرکیاں دیتا ہے. اگر پھر بھی نہ ٹلے تو پھر ان کو لال پیلی آنکھیں بھی دکھاتا ہے. وہ کہتے ہیں میں نمازیں پڑھ کے جنت میں چلا جاؤں گا. بڈھے ماں باپ ناراض ہو گئے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اگر بڈھے ماں باپ ناراض ہے تو میں روزے رکھ کے حجیں کر کے زیارتیں کر کے بخشا جاؤں گا، کیا فرق پڑ جائے گا؟ اگر وہ ماں باپ کے ساتھ اس کے معاملات صحیح نہیں تو قرآن کہتے اگر تیرے ماں باپ کافر بھی ہیں تو صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیاوی طور پر ان کے ساتھ مروت کا سلوک کر، شریفانہ سلوک کر، ان کو راضی رکھنے کی کوشش کر. اگر وہ تجھ پر ظلم بھی کریں، تجھے ماریں، تجھے پیٹیں، تجھے گالیاں دیں تو لا تقل لہما اف، وہ تم پر ظلم بھی کرے تو زبان سے اف بھی نہ کر.